بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عرفان محسود، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انڈیا کی جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، جو دوغلی پالیسی ہے، فارن پالیسی ہے ان کی۔ ڈومیسٹک میں بھی وہ دوغلا ایک پالیسی یوز کر رہے ہیں اور فارن پالیسی بھی ان کی جو ہے ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور وہ ریلیٹڈ ہے ان کی ریلیجیس ڈوئل سٹینڈرڈ سے۔ جو حال ہی میں ان کی ایک بیانات آئے ہیں ان کے سپوکس مین کی، دلائی لامہ کے بیان کے حوالے سے، ان کی سکسیشن کے حوالے سے، کہ دلائی لامہ جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا کہ میری جو ہے دلائی لامہ جو ہے ایک مذہبی پیشوا ہیں تبت کے، جو ہے ادھر کے پیشوا ہیں روحانی، تو اس میں جو ہے مذہبی پیشوا ہیں، تو یہ جو ہے تبت میں 1959 میں انہوں نے مائگریشن کر لی تھی انڈیا کی جو ہے جگہ میں، یہ ادھر رہ رہے ہیں انڈیا میں، تو انڈیا کی انفلوئنس کے انڈر رہ رہے ہیں، اور یہ جو ہے اپنا ایک انڈین کی انفلوئنس کی وجہ سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ بھئی میرے بعد اگر کوئی دلائی لامہ ہوگا، مذہبی لیڈر ہوگا تبت کا، تو اس کی سلیکشن جو انہوں نے ایک ادارہ بنایا اپنا انڈیا میں ہی، جہاں پہ یہ ایک ایگزائل میں ہیں، وہی اس کا ڈیسیجن کریں گی ان کی، بلکہ چائنا نہیں کرے گی۔ اور چائنا نے اپنا ایک انہوں نے بیان دے دیا کہ بھائی نہیں، یہ ہم ہی دلائی لامہ جو ہے یہ 14 دلائی لامہ ہے، اور 15 جو ہوگا اس کی چائنا کے اپروول کے بغیر وہ نہیں بن سکے گا۔ جو انڈیا کا آفیشیل سٹانس ہے، جو ان کے سپوکس مین ہیں انڈیا کی فارن منسٹری کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرفیرنس نہیں کرے گی ریلیجیس بلیفز اور ٹریڈیشن میں، حالانکہ یہ ایک کھلا تضاد بھی ہے اور یہ ایک جھوٹ بھی ہے، وہ انفلوئنس کرتے رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ دلائی لامہ کے جو انسٹیٹیوشن میں جو لوگ ہیں، خود دلائی لامہ کو وہ ہوسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ 1960 سے لے کر اب تک، تو کافی انہوں نے ان پہ انفلوئنس کیا ہوا ہے۔ انڈیا جو ہے اکثر یہ جو بھی ان کا بیان تھا فارن منسٹر کا، وہ کنٹریڈکٹری اس لیے ہے کیونکہ ڈومیسٹک لیول پہ وہاں پہ بڑے ایشوز انہوں نے کریٹ کیے ہیں ڈفرینٹ مذاہب کے لوگوں کے لیے۔ اگر ہم بات کریں سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کی، جس میں مسلمانوں کو ایکسکلوڈ کیا گیا فاسٹ ٹریک جو شہریت ہے اس کے لیے، جو سٹیزن شپ ہے اس کے لیے، پھر جو مسلمان ہیں آسام میں ان کو جو ہے سٹیزن شپ ختم کر دی گئی اور ان کو ڈیٹینشن کیمپس بھیج دیا گیا۔ اس کی مثال دیکھیں، آپ کو کہیں پہ ایسے نہیں ملتی، کسی بھی ڈیموکریسی میں نہیں ملتی۔ پھر جو ہے مسلم یوتھ جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور وہ لو آف جہاد کی ایک انہوں نے کنسپریسی شروع کر دی، کہ پھر تبلیغی جماعت کے حوالے سے انہوں نے کووڈ-19 میں جو ہے ایک نیریٹو سٹارٹ کر دیا کہ یہ کووڈ جہاد ہے۔ اس طریقے کی جو ہے ان کی ڈفرینٹ لیول پہ مائنورٹیز جو کاؤس لیٹر سے ریلیٹڈ ہے، گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، اس حوالے سے جو موب وائلنس جو وہاں پہ ہوا ہے ڈفرینٹ اوقات میں، یہ جو ہے ایک بڑا ایک سنجیدہ ایشو ہے، جس میں انڈیا جو ہے انٹرنلی گاندھی کی بات کرتا ہے کہ بھائی گاندھی صاحب جو ہے وہ نان وائلنٹ موومنٹ کی بیس پہ ان کو انڈیا ملا، جو کہ انہوں نے پیسفل موومنٹ کی، تو وہ انڈیا اصل میں وہ انڈیا رہا ہی نہیں، کیونکہ انڈیا جو آج کا انڈیا ہے وہ گاندھی صاحب کی انڈیا سے بالکل ڈفرینٹ ہے، اور ان کی جگہ پہ اپنی اس وقت کی کرٹیسزم تھی، لیکن جو نان وائلنس دلائی لامہ کا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے، اور اس میں جو ہے انڈیا کی آج کل کی جو ہندوتوا رجیم ہے، جو ایکسٹریمسٹ رجیم ہے، جو کہ جہاں پہ مسلم کچھ فسادات ہوتے ہیں، ایون سکھ برادری کے لوگوں کو بڑا پرسیکیوٹ کیا گیا ہے، تو انڈیا جو ہے اپنی مائنورٹی کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کر پا رہا، نہیں کر رہا، اور یہ کس طریقے سے نیوٹرل رہ سکتا ہے اگر ہم ریلیجیس سینسٹیو میٹر اور دلائی لامہ کی بات کریں، جبکہ تبت کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں تو تبت میں آف کورس چائنا کا انفلوئنس ہے، وہ ان کا وہاں پہ ایک پارٹ ہے۔ تو انڈیا کا خاموش رہنا اور یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی مضحکہ خیز ایک حد تک لگتی ہیں، اور جو ایک بڑی اگر ہم تصویر دیکھیں اس میں انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ریلیجن کو یوز کر رہی ہے اپنی پولیٹیکل ایجنڈاز کے لیے، اور پھر جو ہے فیتھ بیسڈ جو دینی بیسڈ کمیونٹیز ہیں اس میں کوئی اپرچونٹی ایسی نہیں انہوں نے چھوڑی جہاں پہ انہوں نے سپریس نہ کیا ہو، مائنارٹی کو نیچے نہ لے کے گئے ہوں، ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالا ہو، اور انڈین جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کوئی انویسٹیگیشنز نہیں کی، جتنے بھی حادثات ہوئے چاہے وہ ٹرین کے تھے، چاہے وہ ڈفرینٹ مساجد کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ ہے۔ انڈیا جب نان انٹرفیرنس کلیم کرتا ہے کسی بھی ریلیجیس میٹر سے ریلیٹڈ، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ان کا ایک
जो सिफारती एक डिप्लोमेटिक एक फसाड हम उसको कहते हैं, जिसके पीछे वो छुपता है, और एक मास्क इसको कहा जा सकता है, एक न्यूट्रलिटी का, ठीक है, जो कि डीपली बायस्ड है, जिसमें उनके इंडिया के अपने जो हैं बायसेस हैं, और इसमें दूसरे मुल्क को अंडरमाइन करना है, उनका ये मेन एजेंडा है, और उनकी हमेशा से स्टेट इंटरफेरेंस रही है। और इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर ये सवाल उठते हैं कि क्या वो इस इंडिया के जो दोगलापन है उनकी डिप्लोमेसी में, उनके फॉरेन पॉलिसी में, उसको वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि डिफरेंट लेवल पे वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वॉच की बड़ी रिजर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशन हैं, कश्मीर के हवाले से भी हैं, जो कश्मीर में उन्होंने आर्टिकल 370 के तहत जो वहाँ पे लोगों के ऊपर मजालिम किए हैं और प्रेशराइज किया हुआ है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान बन जाता है कि किस तरीके से वो मुल्क जिसने इतना मिलिटराइज कर दिया है अपने एक रीजन को जहाँ पे हिंदू आबादी कम है, वो अगर ऐसे इंटरनेशनल इशू एक क्रिएट होता है जिसको फंड भी कर रहे हैं, जहाँ पे दलाई लामा रहते हैं इंडिया में, और वो किस तरीके से न्यूट्रल रह सकते हैं। तो ये एक सवाल है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। और आप अपने जो है थॉट्स भी शेयर करें, कमेंट्स में शेयर करें इस हवाले से, और वीडियो को लाइक करें, आपकी मेहरबानी होगी। आप सब्सक्राइब भी करें, और ताकि आपको जो है अपडेट्स मिलती रहें। तो मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें विजन पॉइंट।